بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے بے حد و بے شمار احسان، رحمتوں والا، برکتوں والا، نعمتوں والا مہینہ ماہ رمضان اپنی رحمتیں، برکتیں اور نوازشیں ہم پر نثار کیے ہوئے ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا تیسرا دن سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے آقا کا جگر گوشہ ہے اور سرکار کریم جن کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے، وہ سیدہ کائنات جب قیامت کے روز میدان محشر سے گزریں گی تو اعلان ہوگا، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو کہ مصطفیٰ کی شہزادی گزر رہی ہے۔ کیا مرتبہ ہے ان کا، کیا شان ہے ان کی، کیا رتبہ ہے۔ قیامت کے روز یہ کہہ دیا جائے گا جہاں خربوں انسان ہوں گے، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا دو کہ مصطفیٰ کی بیٹی جا رہی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک بات میں یہاں عرض کر کے پھر اپنے اس سلسلے کو، جو ایاک نستعین کا سلسلہ، ہم جس میں کچھ سوالات کے جواب بھی دیتے ہیں، اس کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ بات تو آج کے دور کے لیے بڑی حیران کن ہے، لیکن بات ہے، کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم قرآن و حدیث کو چھپا تو سکتے نہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی محفل میں جلوہ افروز تھے، تو ایک سوال کیا آقا نے کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو مولا کائنات، مولا مشکل کشا، علی المرتضیٰ، شیر خدا اس پہ بھی اٹھ کے گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد پھر لوٹ کر آ گئے۔ اس وقت کسی نے جواب نہیں دیا تھا، جتنے بھی اشخاص تھے میرے آقا کے اصحاب تھے۔ پھر مولا علی مشکل کشا کھڑے ہو گئے، کہا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اسے نہ دیکھ سکے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے علی یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ حالانکہ آقا جانتے تھے کہ یہ سیدہ کائنات کے الفاظ ہیں۔ کہا کہ آپ کی شہزادی نے بات بتائی۔ تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی نصیحت ہے۔ تمام دختران اسلام و ہوا کی بیٹیاں یہ سن لیں کہ جو بات اللہ اس کے رسول کی ہے وہی بات جو ہے حقیقت بات ہے، ورنہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ بس کیا کہنا۔ تو بس اسلام کا نور جو ہے عورت کی چادر اور چار دیواری ہے۔ اے سیدہ کائنات کے ماننے والوں، ماننے والیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں پردے کا اہتمام کریں، ہماری عورت کسی مرد کو نظر نہ آئے اور ہماری عورتیں کسی مرد کو نہ دیکھیں۔ اللہ کرے کہ یہ نور پوری امت کو نصیب ہو جائے۔ اچھا چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ اچھا سوال تھا ہمارے پاس ملتان سے، احتشام صاحب نے روزگار کی پریشانی بیان کی۔ بھائی احتشام، آپ کیا بات کرتے ہیں، آج تو ہر آدمی روزگار کے لیے پریشان ہے۔ یہ جو کرونا وائرس کی وبا آئی ہے، اس سے پہلے بھی بہت برے حالات تھے، بے روزگاری تو ویسے ہی بڑھی ہوئی تھی۔ پچھلے دنوں ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ 25% لوگ تو ویسے ہی غربت کی لکیر سے گرے ہوئے۔ یہ کرونا وائرس سے پہلے کی بات، اور اب جو مہینہ سے ایک مہینے تک لاک ڈاؤن کا معاملہ، اس سے تو نہ جانے اور کیا کچھ ہو گیا ہوگا۔ تو بہرحال یہ کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ احتشام صاحب، پہلے تو میں یہ جواب دے دوں کہ میں نے استخارہ کیا ہے آپ کے مسئلے کا، لیکن کوئی آپ کے ساتھ شیطانی اثرات، نظر بد یا کوئی مطلب جادو وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ اس کو ضرور حل کر دے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اور ہم جو ہے اس بات کو نوٹ کر لیں کہ آقا فرماتے ہیں صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ ہاں، سال میں ایک مہینہ ایسا آتا ہے کہ صبح سب لوگ بیدار ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے یہ والا مہینہ ماہ رمضان کا۔ ہر ایک کو الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ سحری کرنے کے لیے اٹھنا ہوتا ہے۔ تو یہ اٹھنا ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس مہینے کے اندر ایسی تربیت حاصل کر لیں کہ پورا سال ہم صبح بیدار ہوا کریں۔
صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. اگر ہم فجر کی نماز سوتے رہیں ہمارا رزق بھی سو جائے گا. ایک دن چلے گا, مہینہ چلے گا, سال چلے گا, 2 سال چلے گا, لیکن آخر کار سو جائے گا. اس لیے ہماری فجر کی نماز ہرگز قضا نہیں ہونی چاہیے. اور آج کل تو ماشاءاللہ سحری کے لیے اٹھنا نصیب ہوگا, تو اس میں الحمدللہ میرے آقا کے فرمان کے مطابق کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, ہے کوئی روزی کا طلبگار, ہے کوئی مغفرت کا طلبگار, ہے کوئی معافی مانگنے والا. تو بس یہ لمحات ہیں, خوب رو رو کر گر گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, کیونکہ ہم کوئی نبی نہیں ہیں, ہم کوئی ولی نہیں ہیں, ہم مومن بھی نہیں ہیں, ہم ایک عام مسلمان ہیں. تو ہم اللہ کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا گناہ گار بندہ سمجھے, اور ہے بھی, سمجھے کہ حقیقت بھی یہ ہم گناہ گار ہیں. تو خوب روئیں, گر گڑائیں, اور پھر اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر. تو کوئی عجب نہیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد ایک حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں بیان کروں گا, لیکن آج خالی اس کا وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. اچھا یہ سن لیجئے کہ جو میں وظائف بیان کرتا ہوں نا, یہ وظیفے جیسے میں ابھی آپ بیان کر رہا ہوں احتشام صاحب کے لیے جنہوں نے ملتان سے کال کی, تو یہ احتشام صاحب کے لیے تو کہہ رہا ہوں, لیکن دنیا میں اگر اس وقت مجھے کروڑ انسان سن رہے ہیں یا کروڑ سن رہے ہیں, سب کے لیے برابر مؤثر ہے. یہ وظیفہ سب کو فائدہ دے گا, ان کو خالی نہیں دے گا. چنانچہ اس وظیفے پر میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عرصے دراز سے عمل کرتا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے مجھے بھی روزی چاہیے نا, روزی تو ہر کو چاہیے. تو ثواب کی نیت سے آذان فجر کے فوراً بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں. اچھا آج کل تو ظاہر ہے کہ جب فجر سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو فجر کی جماعت ملی جاتی ہے فوراً. بعض اوقات کیا انسان لیٹ اٹھتا ہے اور لگتا ہے کہ اگر میں یہ 100 مرتبہ پڑھوں گا تو فجر کی مطلب یعنی کہ جماعت چلی جائے گی. تو جتنی فجر کی جماعت سے پہلے آپ نے پڑھ لیا, جیسے کہ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ پھر آپ یوں کر لو کہ جیسے آپ نے 60 دانے پڑھ لیے فجر کی جماعت سے پہلے, تو پھر 40 دانے آپ فجر کی جماعت کے بعد پڑھ لیں, لیکن 100 کی تصویر پوری کریں, جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے روزی عطا فرمائے گا, ثواب کا خزانہ ملے گا, اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ مسئلہ بھی حل ہوگا. دوسرا سوال ہے راحیل صاحب کا, یہ لاہور سے ہے. کہتے ہیں کہ کافی عرصے سے بے روزگار تھا, الحمدللہ محنت کر کے جاب تو مل گئی ہے, مگر باس کا رویہ صحیح نہیں. کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میرے باس کا رویہ میرے ساتھ بہتر ہو جائے. انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا. جب ہم مزدور کو بلاتے ہیں کسی کام کے لیے تو مزدوری دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پروردگار کی مزدوری کریں گے تو ہماری مزدوری ملے گی. اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ایک تو جمعے کے دن کا وظیفہ ہے, اور بقیہ روزانہ نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے. تو ثواب کی نیت سے جو ہے وہ آپ پڑھیں گے 100 مرتبہ درود شریف, تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ثواب خزانہ ملے گا, اور آپ کا باس ہی کیا آپ کے ساتھ ہر ایک اچھا برتاؤ کرے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جاب بھی چلاتا رہے اور آپ کے باس کا دل نرم کر دے, اور ساتھ ساتھ ہر امتی کا دل نرم کر دے. آمین یا رب العالمین. سلسلہ ایاک نستعین میں اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.